بھائی لداخ میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی فوجیں کھڑی ہیں، اتنی ساری فوج آ گئی ہے، کیا ہے وہ، کیا چائنا حملہ کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا چائنا حملہ. چائنا بزی رکھ رہا ہے ادھر سے انڈین فورسز کو، ادھر JNK میں پاکستان نے LOC کی جو وائیولیشن کر کے انڈین فورسز کو، اس لیے کہ انڈین فورسز نے ان کی زندگی حرام کر دی ہے. ان کی جو انفلٹریشن ہو رہی ہے نارتھ ایسٹرن انڈیا سے اور ویسٹرن پارٹ سے، پنجاب میں اور JNK میں، وہ رک گئی ہے کیونکہ انڈین فورسز نے بڑے ان کے جو اٹیمپٹس تھے وہ پکڑ لیے ہونے سے پہلے ہی، یا انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ مارے جاتے ہیں. ان کی انفلٹریشن رک گئی ہے، تو یہ آکیوپائی کر کے انفلٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں. چاروں طرف سے خطرہ ہے، لیکن یہ دیش قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم ہی رہے گا. اور اب کوئی اگر اس میں ہے نا کہ اس کا کوئی ڈیوائڈ کر لے گا، تو آج کا ہندوستانی جاگا ہوا ہے. آج کا ہندوستانی کسی ایسی آرٹیفیشل لیڈرشپ کے جھانسے میں نہیں ہے. اور میری ریکویسٹ ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے، میں ہندوستان کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را میری بات نہ مانے، سچائی کو جانیں، سچائی کو جانیں. یہی ہمارا مذہب بھی درس دیتا ہے. سچائی کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی اوریجن پہ جائیں. آپ عرب نہیں ہیں، آپ ترک نہیں ہیں. آپ زندگی میں آسمان سے چھلانگ مار لیں، آپ عرب ترک نہیں بن سکتے. اب ہندوستانی ہو، ہندوستانی ہی رہو گے. اور اگر آپ اپنے ہندوستانی ہونے پہ پراؤڈ فیل کرو گے تو اٹ ول بی بیٹر فار یو، نو بڈی ایلس. اپنے اوپر احسان کرو گے جب اپنی اوریجن پہ فخر کرو گے تو. لیکن اگر تم کوا ہنس کی چال چل پڑو گے عرب بننے کے لیے یا ارطغرل بننے کے لیے، تو وہ سب بادشاہتوں کے کھیل تھے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفاؤں نے اسلام کے لیے پھیلایا تھا؟ ایک صاحب ہیں خالد عمر صاحب، یہاں لندن میں رہتے ہیں، بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی. انہوں نے ابھی ایک لمبا چوڑا اسی ٹاپک پہ کہ ہندوستان میں مسلمان کیا کر رہا ہے، اور اس میں آخر میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اف یو تھنک دیٹ اسلام از اے ریلیجن یو آر رانگ. اسلام از اے اسٹرانگ ملٹرائزڈ پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل اوپریسو سسٹم، اینڈ آئی انڈورس اٹ. کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ سب کو فتح کرو، سب کو مسلمان کرو. تو یہ اسٹرانگ اوپریسو ملٹرائزڈ پولیٹیکل سسٹم ہے. خدا را اپنے ملک کو اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے جنت بنا رہنے دیں. اس ملک میں اپنے بچوں کو ایک الگ راستے کے اوپر نہ لے کے جائیں. یہی میں بیلجیم میں جب منسٹری آف جسٹس میں کام کرتا تھا تو مجھ سے پوچھتے تھے، تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ اسٹیٹ کی پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے بچے کس طرح بڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ مسلمان کو کھلی چھوٹ دے دو گے کہ جیسے اپنا بچہ بڑا کرنا ہے بڑا کرو، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ میں نے بیلجیم میں بھی منسٹری آف جسٹس کو جب میں ان کے لیے جاب کرتا تھا، میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا آپ کو کیا پتا یہاں پہ بچے کس طرح بڑے کرتے ہیں مسلمان. میں کہ اسکول سے جو سیکھ کے آ جاتے ہیں ماں باپ سب بلا دیتے ہیں اور اپنا سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ دیکھے کہ بچے سارے ایک ہی لائن میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ایک ہی جیسے بڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں. دین یو کین انکریز یور نیشنلزم اینڈ یو کین میک اے اسٹرانگ نیشن. لیکن یہاں پہ تو مدرسے کے قریب نہیں جا سکتا کوئی چیک کرنے کے لیے کہ مدرسے میں بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو. بھیڑ بکروں کی طرح ہم اپنے بچوں کو، وہ خاص طور پہ غریب جس کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے مدرسے میں 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور تعلیم دے رہے ہیں. ابے وہ تعلیم نہیں دے رہے، وہ جانور بنا رہے ہیں ادھر. تعلیم یہ نہیں ہے جو مدرسوں میں دی جاتی ہے. ہم نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے. جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے پاس ایک بائی ہوتی تھی، ہماری امی نے مجھے اور میری بہن کو اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. ہم اس بھائی کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے، مدرسے میں اس کے سارے بچے قرآن پڑھ لیا، بات ختم نا. آگے کی تعلیم آپ مدرسوں میں کیوں دے رہے ہو؟ تو پھر اسکولز کائے کے لیے ہیں؟ اس مدرسے کی تعلیم والے بچے کا باپ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اس کا کیا فیوچر دے رہا ہے وہ اس کو.
مزید تو میں تبلیغی جماعت پہ کافی بولتا رہتا ہوں. تبلیغی جماعت اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ اگر آپ بچے اپنے ادھر دے رہے ہیں, ان کے حوالے کر رہے ہیں, تو آپ اپنے بچے کی زندگی اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. اس بھول میں نہ رہیے گا کہ آپ کا بچہ اگر 4 کافروں کو مار دے گا اور خود شہید ہو جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا. یہ بھول میں نہ رہیے گا. اتنا اللہ کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, کیونکہ اگر ہم اپنے قرآن پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ رحیم و کریم ہے, اور وہی اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے, تو وہ کیسے آپ کسی ہندو کے اوپر یا کافر کے اوپر, جو کافر میں جب کہتا ہوں تو میرے لیے وہ کافر نہیں ہے, میں ان مسلمانوں کے ذہن پہ ٹھوک بجا کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس کو تم کافر کہہ رہے ہو نا, یہ بھی تمہاری طرح کا ایکول انسان ہے. وہ اگر کسی اور بھگوان پہ بلیو کرتا ہے تو وہ کمتر نہیں ہو جاتا. تمہاری نظر میں ہو رہا ہے اس لیے کہ تمہاری تعلیم ایسی ہے. تو میں اس ہندوستان کے سیکولرزم, ہندوستان میں اسلام کے رول آج تک کی بات کر رہا ہوں. آج بھی ہندوستان میں اسلامی رول کر رہا ہے بھائی, کر رہا ہے نا. میں کل کسی صاحب نے مجھے ایک کتاب کا پیج بھیجا ہے کہ سلطان عید کیسے مناتا تھا ہندوستان میں. ابن بطوطہ کی کتاب کا ایک پیج انہوں نے بھیجا ہے. 1320 ایسا کچھ سال ہے, سلطان عید منا رہے ہیں. کیسے منا رہے ہیں؟ دربار لگا ہوا ہے, سلطان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب سلطان صاحب کو پیش کیا گیا کہ ہم نے پچھلی جنگوں میں جتنے راجے مہاراجاؤں کے خاندان والوں کو قید کیا تھا ان کی بیویاں اور بیٹیاں پیش ہیں. سلطان صاحب کہتے ہیں رقص پیش کیا جائے. وہ ہندو راجے مہاراجاؤں کی بیویوں بیٹیوں سے رقص کرایا جاتا ہے وہاں پہ. پھر سلطان صاحب کسی امیر کو آواز دیتے ہیں, ہاں یہ لڑکی تم لے جاؤ, ہاں بھائی یہ تم لے جاؤ. بانٹ رہے ہیں ہندو لڑکیوں کو. پھر ہمیں یہ جاوید صاحب گیان دیتے ہیں کہ مسلمان رولر تو یہاں پہ, یہ ریکارڈڈ ابن بطوطہ جس کو ہر مسلمان ایک ہسٹورین مانتا ہے, اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہے, اور لمبا چوڑا ہے, کتنا بتاؤں میں. کہ پھر وہ سلطان صاحب جب ساری لڑکیاں بانٹ دیتے ہیں, پورا دن یہی چلتا رہتا ہے. پھر اگلے دن پھر دربار لگتا ہے. اب وہ جو ہندو بزنس کمیونٹی کے اور اپر کلاس کے لوگ جو تھے ان کی بیٹیاں اور بیویاں پیش کی جاتی تھیں, وہ پھر سلطان صاحب رقص دیکھنے کے بعد بانٹ دیتے تھے اپنے امیروں میں, اپنے کزنس میں, اپنے بیٹوں میں, اپنے رشتہ داروں میں. آخری میں آتا تھا عام غریب ہندوستانی جنتا کی عورتیں. تیسرے دن وہ سلطان صاحب اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیتے تھے. خدا کے واسطے ان مسلمان حکمرانوں کو گلوریفائی نہ کریں, خدا کے واسطے. ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, وہ بغداد تک باندھ کے لے کے گئے. آپ کس لاجک کے تحت مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان حکمرانوں کو اچھا کہوں؟ اس میں میری بھی تو خاندان کی عورتیں تھیں نا. جب یہ محمود غزنوی اور یہ جو دوسرے لٹیرے آتے تھے تو یہ پہلے سندھ اور گجرات جہاں پہ ہمارے خاندان والے تھے وہاں پہ تو کشتوں کو پشتے لگاتے تھے, اس میں ہمارے خاندان والے مرتے تھے. اور میں محمود غزنوی کی تعریف کروں؟ ارے لعنت ہے میری زندگی کے اوپر. میں نے مر کے اپنے کیا پرکھوں کے ساتھ آنکھیں نہیں ملانی؟ کیا وہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ حضرت محمود غزنوی کیسے ہو گیا تمہارے لیے؟ حضرت محمد غوری کیسے ہو گیا تمہارے لیے؟ حضرت بابر کیسے ہو گیا؟ اورنگزیب ٹوپیاں بیچنے والا کیسے ہو گیا؟ جس نے تمہارے باپ کو مارا تھا, جس نے تمہاری ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا تھا, میں آنکھیں ملا سکوں گا اپنے پرکھوں سے؟ یا میں ان کو فخر سے کہوں گا کہ میں تو پوجا کرتا تھا محمود غزنوی کی؟ ارے اپنی اصلیت کو پہچانو ہندوستانیوں, چاہے مسلمان ہو کہ ہندو ہو. اللہ نے تمہیں ہندوستانی پیدا کیا ہے, صدیوں سے ہندوستانی ہو, ڈھونڈ رہے ہو اپنی اصلیت ارطغرل میں.